بندے کے دوست اتنے ہیں، ایک دوست وہ ہے جو موت تک رہتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو جنازے تک رہتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو قبر تک رہتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو محشر تک ساتھ رہے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون دوست ہے جو جنازے تک رہے، وہ کون ہے جو قبر تک رہے، اور وہ کون ہے جو محشر تک رہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو جنازے تک رہتا ہے وہ بندے کے دوست ہے، یار ہے، احباب ہے۔ جو بندے کے قبر تک رہتے ہیں وہ بندے کی آل و اولاد ہے، اور جو دوست اس کے ساتھ رہنے والے یعنی محشر تک ساتھ دینے والے وہ بندے کے نیک اعمال ہے۔ منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب نو پوجیندا ہے، اللہ کدی کسے نو بھی بھکھا نہ سمیندا ہے۔ منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب کو پوجیندا ہے، اللہ کدی کسے کو بھی بھکھا نہ سمیندا ہے۔ اے جی جا تو تیرے جتھے ہووے نہ گمانے، ساری مخلوق دا اور رکھدا دیانے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔
محبت سے عقیدت سے افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، کوئی زبان درود شریف سے خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام دستار فضیلت کے عنوان سے مدرسہ جامعہ حفظ القرآن حمادیہ کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا۔ مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا۔ سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال میرے آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو خوش نصیب طلباء جنہوں نے امسال اپنا وہ سفر مکمل کیا، درس نظامی مکمل فرمایا، 5 خوش نصیب طلباء ہیں جو آج اس جامعہ سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور 12 حفاظ کرام ہیں، اور 2 بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ اس ادارے کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور حضرت مولانا اسحاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی اللہ رب العزت اس محنت کو اپنی دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں گفتگو اردو میں کروں یا سرائکیہ؟ اردو والے ہاتھ اٹھے کرو تے سرائکیہ لے سرائکیہ لے دیا دے گھاٹے، چلو ٹھیک ہے۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے ایسا عمل کر کے جائے کہ آپ تو دنیا سے چلا جائے، لیکن اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ یعنی یوں کہوں کہ بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا تو حرام ہے، نہیں کھلا سکتے، لیکن بندہ مسلمان مومن آدمی دنیا کے اندر کو ایسا سیونگ اکاؤنٹ کھول کے جائے کہ خود تو دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے کھاتے کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ میں مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ابو ہریرہ میرے نبی کے وہ صحابی ہیں جو اکثر و بیشتر میرے محبوب کی خدمت میں بیٹھے رہتے، اکثر و بیشتر حضور سے وہ سیکھتے رہتے، لکھتے رہتے، یاد کرتے رہتے۔ ایک دن بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب کے فرامین کو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ صحابہ آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، صحابہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو ہریرہ نیچے گر پڑے، صحابہ جمع ہوئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور ہاتھوں کو ملا گیا، پاؤں کو ملا گیا۔ کسی نے کہا مرگی ہو گئی، کسی نے کہا بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ذکر فرما رہے ہیں، میں انہیں نوٹ کر رہا ہوں، میرے ساتھی آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، لیکن میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں ہوا، میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے گر پڑا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ دودھ کا پیالہ لے آؤ۔ توجہ میری طرف، صحابی گئے، دودھ کا پیالہ
وہ دودھ نوش فرمایا، آپ نے جھوٹا کیا، جھوٹا کر کے ابو ہریرہ کو دیا، فرمایا ابو ہریرہ پی، آپ فرماتی ہے میں نے لیا، میں نے پیا، میرے نبی نے میرے طرف دیکھتے ہوئے پھر فرمایا ابو ہریرہ ولا پی، دوسری باری پی، فرمایا ول میں پیتا، ول میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ولا پی، دوبارہ پی، میں نے دوبارہ پیا، فرمایا کرتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب سے محمد کا جھوٹا پیا ہے نہ کبھی پیاس نے ستایا ہے نہ کبھی بھوک نے مجھے ستایا۔ وہی راوی ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، جس وقت انسان کے اوپر، مومن آدمی کے اوپر موت آ جائے، کیونکہ مرنا تو ضرور ہے، موت کا پیالہ پینا ضرور ہے۔ ضلع کشمور والو، کند کوٹ والو، اللہ کا قرآن ہے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ذی نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے، باقی رہنے والی ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ قرآن مقدس کی آیت خطبے میں پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورہ ملک ہے، 29واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ ہائے کشمور کے روشن ضمیرو، اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا ہے برکت والی ذات اللہ کی ہے کس کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، یعنی مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے۔ یہ اتنی زمین جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میری زمین نہیں، تیری زمین نہیں ہے، تو آتا ہے میری زمین ہے، میری جائیداد ہے۔ اللہ دا قرآن آدنا ونا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین دا مالک اللہ ہے، اے زمین دا مالک اللہ ہے۔ اگر عارضی طور تے اللہ تے کو تھوڑا گا کچھ دے دے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، پھوٹ تے پھات نہیں کرنی۔ والقرآن مقدس دی آیت میرے سامنے آئی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سرائکی زبان دا شاعر اے آیت دا ترجمہ اپنی محبت دی اندر کریں دیتے آدھے او دنیا والو تھی بن زیر تے زبر نبر متا خالق چا پیشا پاوی او دی کہیں مخلوق تے ظلم نکر متا قہر خدا دا تاوی۔ یہ دھن دنیا دولت کھس کے متا رب در در تو بنواوی او دے قہر غضب تو ڈر بن خاکی شلا رب رحمت فرمائی۔ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، ہر ویلے گردن جھکا جھکا کے چلنا ہے، عاجزی سے زندگی گزارنی ہے، عجز سے زندگی گزارنی ہے، کبر نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا۔ اگر زمین تجھے تھوڑی سی مل گئی ہے تو یوں نہ کہا کر یہ میری ہے، میں مالکا، میں خان تے میں جام، فرمایا نہیں 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 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کا قرآن مجھے سمجھانے لگا ہے کشمور والو، قدکوٹ والو، آئے مادر علمی میں آنے والو، آئے حفظ القرآن میں آنے والو، تسارے فضیلت کے جلسے پہ آنے والو، غور کرنا اللہ نے جو زندگی دی ہے کیوں دی ہے۔ رب کا قرآن ہے الذی خلق الموت والحیات
احسن عملا. اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا, جس نے زندگی کو بنایا. علماء موجود ہیں, یوں الفاظ نہیں ہے الذی خلق الحیات والموت, یعنی زندگی کا ذکر پہلے ہو, موت کا ذکر بعد میں ہو. اللہ کا قرآن سمجھانا یہ چاہتا ہے, یہ جو تجھے زندگی ملی, یہ جو جوانی ملی, یہ جو عمر ملی, یہ جو لڑکپن ملا, یہ جو جوانی ملی, یہ جو بڑھاپا ملا, تکبر نہیں, ادھر ادھر نہیں. اس لیے قرآن کہتا ہے زندگی کے نشے کے اندر موت کو نہ بھول جائے, اس لیے موت کا تذکرہ پہلے ہے, آئے زندگی کا ذکر بعد میں ہے. الذی خلق الموت, اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا ہے, والحیات, جس نے حیات بنائی ہے, زندگی بنائی ہے, جوانی دی ہے. اور نوجوانوں اس لیے دی کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی جو ملی کہ اس جوانی کو موبائل میں خرچ نہیں کرنا, اس جوانی کو گانے بجانے میں نہیں لے جانا, اس جوانی کو گندے کام میں نہیں جانا. آئے جوانی اس لیے دی ہے, عمر اس لیے دی ہے, زندگی اس لیے دی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ آزماؤں تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے میری دربار میں آتا ہے, سونے عمل کون کریندا ہے, پیارے عمل کون کریندا ہے. ان عملوں میں سے میں ابھی حدیث کا ترجمہ سنانے لگا ہوں. ان خوبصورت عملوں میں سے, اچھے اعمال میں سے 3 عمل ایسے ہیں کہ بندہ دنیا میں کر کے جائے اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہے. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, بندے پہ موت آ جائے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. الا من ثلاثۃ, توجہ کرنا 3 عمل ساتھ رہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ میرے مرشد نے فرمایا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ, بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے, مسجد بنوا کے گیا, مدرسہ بنوا کے گیا, کنواں کھدوا کے گیا, راستہ کھلا کرا کے گیا. یہاں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں, یہ راستہ کھلا کرنا یہ صدقہ ہے, بولے صدقہ جاریہ ہے. کنواں کھدوانا صدقہ جاریہ ہے, مسجد بنوانا صدقہ جاریہ ہے, مدرسہ بھی تعمیر ہو رہا ہے, میں نے دیکھا ہے. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو ایک اینٹ بھی ادھر لگا دو, اس مسجد میں لگ گئی تو میرے نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جس بندے نے دنیا کے اندر میرا گھر بنایا, مسجد بنائی, میں اللہ اس کا محل جنت کے اندر تیار کر دوں گا. لہذا راستہ ایک دوسرے کو دینا ہے, لہذا مسجد میں خرچ کرنا ہے, مدرسے میں خرچ کرنا ہے. اس لیے اللہ والا کہتا ہے دنیا والوں جتنا ہو سکے اللہ نے تجھے توفیق دی ہے دنیا میں کر کے گئے جا, پتہ نہیں بھل تیرے پیچھے کوئی کرے یا نہ کرے. اس لیے تو کہا جاتا ہے بندے کے دوست کتنے ہیں, ایک دوست وہ ہے جو موت تک رہتا ہے, ایک دوست وہ ہے جو جنازے تک رہتا ہے, ایک دوست وہ ہے جو قبر تک رہتا ہے, ایک دوست وہ ہے جو محشر تک ساتھ رہے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون دوست ہے جو جنازے تک رہے, وہ کون ہے جو قبر تک رہے, اور وہ کون ہے جو محشر تک رہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو جنازے تک رہتا ہے وہ بندے کے دوست ہے, یار ہے, احباب ہے. جو بندے کے قبر تک رہتے ہیں وہ بندے کی آل و اولاد ہے, اور جو دوست اس کے ساتھ رہنے والے یعنی محشر تک ساتھ دینے والے وہ بندے کے نیک اعمال ہے. جنہوں نے جس بندے نے
اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو بہترین عمل پہلا یہی ہے صدقہ جاریہ کرنا، صدقہ جاریہ کرنا، کنواں کھدوانا، مسجد بنوانا، مدرسے میں اپنا حصہ ڈالنا۔ دوسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به، علم پڑھا کے گیا ہے جس کی وجہ سے نفع ملنے لگا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے پڑھا، میرے استاد میرے شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت مولانا نعیم اللہ خان صاحب کوٹ سبزل والے، ان کے استاد حضرت مولانا یوسف بن نوری، ان کے استاد، اسی طرح یہاں بیٹھنے والے میرے بھائی ان کے استاد مولانا اسحاق صاحب، مولانا اجاز صاحب، پھر ان کے استاد، یہ استاد در استاد، خدا کی قسم یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، یہ ایسا علم ہے کہ بندہ دنیا میں پڑھا کے جائے نفع ہی نفع ہے، یہ کھاتے کے اندر ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تفصیل پھر کبھی۔ تیسرے نمبر پر میرے نبی نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، پیچھے نیک اولاد ہے، بندہ تو چلا گیا، بندہ تو فوت ہو گیا، لیکن پیچھے نیک اولاد ہے۔ کیسی نیک اولاد کب بنے گی؟ یاد رکھنا، میں اکثر بیانات میں کہتا رہتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں میری اولاد نیک ہوئے، میری اولاد صالح ہوئے، تو ایک ہی حل ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کراؤ، اپنے بچوں کا تعلق علماء سے جوڑو، اپنا تعلق بھی علماء سے جوڑو، اپنا تعلق بھی مدارس سے جوڑو، اپنا تعلق بھی مساجد سے جوڑو، اپنی اولاد کا تعلق بھی مساجد سے جوڑو، مدارس سے جوڑو۔ جب بچہ مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، یہاں اور کچھ نہیں پڑھایا جاتا، خدا کی قسم یہی پڑھایا جاتا ہے اللہ کا قرآن۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں قرآن کے علاوہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں یا قرآن پڑھایا جائے گا یا میرے محمد کا فرمان پڑھایا جائے گا، یہاں اللہ کا قرآن سکھایا جاتا ہے، میرے میٹھے مدنی محمد کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ جب بندہ آئے گا اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرے گا تو بچہ قرآن پڑھے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے گا، قرآن اس کے سامنے ہوگا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ میرے زور لاون تو صدقے توارے سبحان اللہ تو صدقے آنکھو چاکھو جا توارا ایو حال تا میرا آخری سال۔ ہاں بھائی آپ نے مجھے آدھا گھنٹہ دیا نا، میں اس لیے سپیٹ پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی کے چپ کرانے سے پہلے چپ ہو جاؤ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں بزرگوں کی باتوں کو بڑا فالو کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، اپنے تمام بھائیوں سے کہوں گا اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھا کرو۔ میرا بھی تعلق حلیجی شریف سے ہے، اللہ میرے شیخ کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ کون؟ میاں عبد الصمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ہمارے بڑوں کا تعلق حضرت سائیں حماد اللہ حلیجوی رحمہ اللہ سے تھا۔ سبحان اللہ، اللہ والوں کی خدمت میں زندگی بدلنے لگتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے جو رہزن تھے، جو ادھر ادھر تھے، خدا کی قسم جب اللہ والوں کی خدمت میں آئے رہبر بن گئے۔ شیخ سعدی نے مولا لکھا ہے کسی کے چپ کرانے سے پہلے، یعنی کوئی تے کو آکے نہ چپ کر، او کو پہلے چپ کر تے والپیا لکھ دین کہ طلب باقی ہوئے تے گفتگو چھوڑ دیتی کرو تے ادھے میں کو دیتے آدھا گھنٹہ تے میں سپیٹ لا چھوڑی کہ میں ادھے گھنٹے وچ کم سے کم بیانہ دا سونے محبوب دیا حدیث دا ترجمہ سنا سکا۔ میں عرض کیتا بندے دے کتنے عمل نال رہندے اور میرا
کو سمجھنا ہے تو آج آپ یہ حدیث سن کر ضرور آپ کو یاد ہو جائے گی کہ مولوی صاحب آیا تھا، رحیم یار خان پنجاب سے آیا تھا، اس نے یہی بتایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے کے اوپر جب موت آئے اس کے عمل ٹوٹ جاتے ہیں، 3 عمل ساتھ رہتے ہیں۔ کتنے پچھلے بھی بولے کتنے؟ 3۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا علم پڑھانا، اور اس لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، آج فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے گوٹھ میں جائیں گے، شہر میں جائیں گے، بستی میں جائیں گے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میرے نبی کی حدیث پڑھانی ہے، ہائے علم پڑھانا ہے۔ امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں بچے کو مولوی بنایا، عالم بنایا، کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ انگریز نے دین میں بات ڈالی ہے یہ باتیں، میرا ایمان یقین یہ ہے جو میرا اللہ میرا رب جنگل کے درندوں کو وقت پہ کھلاتا ہے، کیا وہ قرآن کے خادموں کو نہیں کھلائے؟ قرآن کے قاری کو نہیں کھلائے گا؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ ایسے انتظامات کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ تو سب کو کھلاتا ہے۔ اس لیے شعر کہتا ہے نالو سقیدہ دا رب رحمانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے، منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب نو پوجے دائے، منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب نو پوجے دائے، اللہ کدی کسے نو بھی بکھا نہ سمے دائے، منگے کوئی نہ رو دی اللہ سب کو پوجے دائے، اللہ کدی کسے کو بھی بکھا نہ سمے دائے، ایجھی جا تو دیرے جتھے ہوئے نہ گمانے، ساری مخلوق دا اور رکھ دا دیانے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اولا دن صالحین، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، جب آپ دنیا سے چلا جائے گا پیچھے نیک اولاد ہے تو وہ اس کے لیے دعائیں کرے گی، اس کے لیے پڑھنے لگے گی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نیک اولاد اگر چاہتے ہو کہ میرا بچہ بھی نیک بنے، میری بچی بھی نیک بنے، میرا چھوٹا بھائی بھی نیک بنے، میرا کزن بھی نیک بنے، تو ایک ہی حل ہے، اپنے بچوں کو داخل کراؤ مدرسے میں۔ کرائیں گے؟ بولیں تو صحیح، کرائیں گے؟ نیک بنے گا، ایسا نیک بنے گا کیونکہ اس کے سامنے قرآن ہے، اللہ کہتا ہے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ 15 سورہ بنی اسرائیل، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بولے نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کا خیال کرنا ہے۔ یہاں بات علماء بیٹھے مکمل ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، بات کمپلیٹ ہے۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، بڑا پیارا نکتہ ہے، پتہ پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ بات مکمل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ ہے، جوان ہوں تب، ادھیڑ عمر کی ہوں تب، بوڑھے ہوں تب، لیکن قرآن نے کھول کے سمجھایا ہے جب باپ تیرا بوڑھا ہو جائے، اماں تیری بڑھیا ہو جائے تو خیال کرنا کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اما یبلغن عندک الکبر، جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائے، احدہما او کلاہما،
کے سامنے ہوں. بولے آج تو نوجوان ماں کو کتی کہتا ہے, آج نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے, آج کا نوجوان اماں کے سامنے ایسے بولتا ہے جیسے کوئی نوکر کے سامنے بولتا ہے. آج کا نوجوان باپ کو یوں سمجھتا ہے جیسے بس اس کا یہ اس سے چھوٹا ہے. یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہوں, میرے نبی نے فرمایا خیال کرنا میرا امتی, اگر تیری ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے, اگر تیرا ماں باپ ناراض ہے تو یاد رکھنا تیرا رب ناراض ہو جائے گا. رب ناراض ہوا, مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے, اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی انسان کو کامیابی کی طرف نہیں, انسان کامیاب نہیں ہوگا, ناکامی ہی ناکامی ہوگی. تو ماں باپ کا ادب کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, ماں باپ کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے. خدا کی قسم آپ قرآن کو پڑھا کریں, ترجمے سے پڑھا کریں, اور کم سے کم 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نکال کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں, یا اس مدرسے میں آ کے اپنی کلاس لیں اور قرآن کو ترجمے سے پڑھیں. ایک ایک بات اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے, کس طرح چلنا ہے, کس طرح کرنا ہے. جب ماں باپ کا رشتہ اتنا عظیم اللہ کے قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا. خیال کرنا میرا بندہ, ان کے سامنے ہوں نہیں کرنی. پھر بولا قرآن وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ہوں بھی نہیں کرنی, اوفنی بھی نہیں کرنا, جھڑکنا بھی کوئی نہیں, دڑکا بھی کوئی نہیں, ڈانٹ ڈبٹ بھی کوئی نہیں. یا اللہ کیسے جواب دوں؟ قرآن میرے سامنے نوجوانوں, ہو کشمیر والے ہو, پاکستان والے ہو, دنیا والے ہو, کلہما قولا کریما, ایسا جواب دے کہ تیری ماں کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے, ایسا جواب دے کہ تیرے باپ کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے. اتنا کہا گیا ہے ماں باپ ایسے جواب دو, ایسے جواب دو جیسے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا تھا. اگر آپ یہاں بیٹھے تھے تو میں نے حدیث کے لفظ پڑھے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح, نیک اولاد. حضرت ابراہیم نے جب رب سے مانگا تو یہی دعا کی, رب حبلی. بولے تو میری پہلی ملاقات ہی تھا, مزاج تو واقف کوئی نہ تھے. رب حبلی من الصالحین, اللہ نیک دے, کیونکہ جب بچہ نیک ہوتا ہے ایسے جواب دیتا ہے جیسے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا. ہاں جی, حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا, میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میرا بیٹا جس کو 90 سال تک مانگتا رہا ہوں اس کے گردن میں چلا رہا ہوں. صبح سویرا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, فرمایا پیارے بیٹے. جی بابا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے میرے پیارے بیٹے, میں نے نیند میں دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے, تیری گردن ہے, تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں, بتا تیرا کیا خیال ہے؟ توجہ کرنا نوجوانوں, آج کا بیٹا ہوتا کہتا باپا کیسا خواب دیکھا ہے, قربان اسماعیل تیری سیرت پر, قربان حضرت اسماعیل تیرے جواب پر. توجہ میری طرف. باپ نے سوال کیا, بیٹے نے جواب دیا. میرے اللہ کو اتنا پیارا لگا یہ سوال بھی جواب بھی کہ فرش زمین پر کئی ہزار سال پہلے یہ سوال و جواب ہوئے. عرش برین پر لوح محفوظ میں اللہ نے قرآن بنایا, میرے نبی پہ اتارا, قرآن بنا کے کشمیر والوں اللہ نے یہ قرآن امت محمدیہ کے حوالے کر دیا ہے. بیٹا ایسے جواب دے جیسے میرا اسماعیل دینے لگا ہے. ہائے قربان جاؤں, جواب بڑا پیارا ہے. کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ
اللہ من الصابرین۔ اے میرے پیارے بابا، کر گزر جس چیز کا تجھے حکم دیا گیا ہے، میں جزا فضا نہیں بلکہ انشاءاللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ صالح مانگا، جب بچہ صالح ہو تو ایسے جواب دیتا ہے جیسے میرے اسماعیل نے اپنے بابا ابراہیم کو دیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اس لیے میرے بزرگوں، اس لیے میرے بھائیوں، ایک ہی حل ہے بچوں کو نیک بنانے کا کہ تعلق علماء سے ہو، تعلق مدارس سے ہو، تعلق مساجد سے ہو۔ بچوں کو حافظ بنائے، بچوں کو قاری بنائے، بچوں کو عالم بنائے۔ خدا کی قسم عالم بنا کے دیکھ، اللہ تجھے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، دن قیامت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ یہ بات میری نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ پکی بات ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے بڑی بڑی قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے، بلندیاں دیتا ہے، مقام دیتا ہے، اس سے ملتا ہے جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا ہے، جس نے اپنا تعلق میرے نبی کے فرمان سے جوڑا ہے، اس کو عزتیں ملتی ہیں۔ جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا ہے اور جس نے قرآن کو پس پش ڈالا، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر قرآن اس کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ بھی میرے سامنے قرآن مقدس کی آیت ہے، من معرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، آئے پیچھے ہٹتا ہے، اس کی معیشت اللہ تنگ کر دیتا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت، قیامت والے دن اللہ اسے اندھا کر کے اٹھائے گا، پھر بول رہا ہوگا رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اے میری نائی چلی گئی، توجہ کرنا، آواز آئے گی، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ۔ تم نے ہمارے قرآن کی آیتوں کو بھلایا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اس لیے دوستو، تعلق علماء سے، تعلق جمعیت علماء اسلام سے، تعلق اللہ والوں سے، تعلق مدارس سے، تعلق دین سے، تعلق اسلام سے، تعلق قرآن سے، تعلق حدیث سے، تعلق کتاب سے، تعلق حکمت سے، دنیا میں بھی عزتیں ملے گی، دن قیامت میں بھی اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ کتنے عمل چلتے ہیں ساتھ؟ تین۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ تین۔ پہلے نمبر پہ کیا؟ اس نے صدقہ جاریہ کیا، اپنی اپنی مساجد کو، اپنی اپنے مدارس کو دل کھول کر دے۔ انشاءاللہ یہاں آپ 1 روپیہ دے رہے ہیں، ایک سیمٹ کی بوری لگا رہے ہیں، ایک اینٹ لگا رہے ہیں، اس کی قدر و قیمت دن قیامت میں جب سامنے آئے گی تو بندہ کہے گا لے میں تو ادھر ادھر خرچ کرتا رہا، اصل تو مجھے یہاں خرچ کرنا تھا، آج ایک سیمٹ کے بدلے میں اللہ نے مجھے اتنا محل دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، علم پڑھانا ہے، مدارس میں داخل کرانا ہے، اور بچوں کو عالم اور حافظ اور قاری بنانا ہے، بچوں کو علم کی دولت سے نوازنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ عالم بنے گا، آگے پڑھائے گا، آگے وہ اس کا شاگرد آگے پڑھائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے ایک پوری چین چل پڑتی ہے، اور جب میں اس چین کو دیکھتا ہوں، اس ترتیب کو دیکھتا ہوں، تو پھر آواز آنے لگ پڑتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علم کے بدلے میں، اور انبیاء کی میراث ہے بھی علم۔ تیسرے نمبر پر نیک اولاد، نیک اولاد بنے گی تو ایک ہی ذریعہ ہے مدارس کا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس ادارے مدرسہ جامعہ حفظ القرآن کو دن دگنی رات چگنی مزید ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اسحاق صاحب اور ان کے تمام جتنی پوری ٹیم ہے، مدرسین ہیں، اللہ ان کو مزید اخلاص عطا فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔